جب بھی ہمیں کسی کی طرف سے کوئی برائی پہنچتی ہے، کسی کا نامناسب رویہ یا کوئی بھی زیادتی کسی بھی درجے کی کسی نے ہمارے ساتھ کی، جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ ہمارے پرانے اور گہرے درد کو جنم دے سکتی ہے یہ بات۔ اس کا ادراک کیے بغیر ہم کسی ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ہم لاشعوری طور پر نئی چوٹ کو پرانی چوٹ پر ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں بھولنا اس بات کو اور معاف کرنا، اور بڑے اہم فیصلے جو اللہ کے حکم کے فیصلے ہیں، یعنی وہ فیصلے جو انعمت علیہم، جن کامیاب لوگوں نے کیے، جن پر اللہ کا انعام ہوا، ہم وہ والے فیصلے نہیں کر پاتے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک نفسیاتی اصطلاح ہے سنو بال افیکٹ۔ سنو بال افیکٹ سمجھنے کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک برف کا گولا ہے، وہ برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی سے نیچے گر رہا ہے، اور وہ بالکل چھوٹے سے ایک گولے سے بال سے شروع ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے اپنی رفتار تیز ہوتی ہے اس کی، تو وہ اور برف اٹھاتا جاتا ہے، جمع ہوتا کرتا جاتا ہے، جس سے یہ بڑا اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی پرانی درد کے ساتھ اس نئے درد کو جوڑ دیا، تو پھر ہم اس سنو بال کے افیکٹ اثر میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ ہم لاشعوری طور پر اس نئی چوٹ کو پرانی چوٹ پر ڈالتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ایک بال جو ہمارے سامنے بن جاتا ہے، ہمارے اندر بن جاتا ہے، اور ہم کسی کو معاف کرنا اور بھولنا ہمارے لیے ناممکن ہوتا چلا جاتا ہے، جو ہماری ذہنی اور جسمانی صحت، ہماری روحانی صحت، سب کے لیے بہت متاثر کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا بات بتاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 96، آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں، اور آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے رفع کیجیے، اور ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی جب بھی کچھ ایسا زیادتی برائی پہنچتی ہے، تو پھر آپ کو کس چیز میں مشغول ہونا ہے؟ آپ کہیے کہ پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی آپ اس پر سے نظر ہٹا لیں، اس انسان پر سے، اس دنیا کی اس آئیڈیا سے، اس ایک چیز سے اپنی نظر کو ہٹائیں، آپ اپنی نظر جوڑیں خالق پر۔ جب بھی ہم مخلوق پر نظر ٹھہراتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم خالق پر نظر ٹھہراتے ہیں، خالق سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، ان سے ہمارا کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، فوراً ہی ہم پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو شیطانوں کے وسوسے ہمیں باہر سے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی ایسا خیال جو مجھے بھولنے میں اور معاف کرنے کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے قریب بھی آئیں، یعنی کوئی قریب آئے گا تو آپ کے کان میں کوئی بات ڈالے گا۔ اب جو بات ڈالنے والے انسان ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمارا اپنا نفس ہی ہمیں ہماری عزت کی بات، یا پھر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے، جب یہ اندر سے بات نکلے یا باہر سے کہیں یہ وسوسہ آئے، تو پھر ہم اس چیز کو فوراً سمجھ لیں کہ کہیں ہم اس افیکٹ میں تو نہیں آ گئے۔ اور کوئی میرے پاس آئے، یعنی سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ لوگوں کے رویوں کو اہم نہیں سمجھتے، ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار اور قدرت میں ہے۔ اور یہاں پر آگے اگر بات پڑھیں آیت نمبر 99 میں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی تو کہنے لگا کہ مجھے پلٹا دے۔ کہاں پر پلٹا دے؟ یعنی اب ساری عمر اس نے اپنی عزت کا سوچا، اس نے اپنی دنیاوی رشتوں کی وجہ سے سارے فیصلے کیے۔ تو ایسے انسان کا رویہ، جس کا یہ رویہ ہوگا، وہ موت کے وقت کیا کہے گا؟ رب ارجعون، مجھے واپس پلٹا دیں۔ تو شاید اب میں جاؤں گا دنیا میں تو وہ نیک کام جو مجھے کرنے تھے، یعنی مجھے آپ پر نظر رکھنی تھی، آپ ہی کی بات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تھا، نہ کہ مجھے اپنی خواہش کو، اپنے آپ کو دیکھنا تھا، یا اپنے دنیاوی رشتوں کو دیکھنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں 40 سال، 50، 60 سال، کتنے سال کی زندگی، اور عالم برزخ قیامت سے پہلے کا جو وقت ہے، اس میں کوئی 50 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 100 سال سے رہے گا، کوئی 1500 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 2000 سال سے رہ رہا ہے، کوئی 3000 سال سے رہ رہا ہے۔ تو پھر جب سور پھونکا جائے گا، آیت نمبر 101، یعنی اب
حساب کتاب کا وقت آ گیا، کیا کر کے آئے ہو؟ دنیا کی رشتہ داریاں نبھا کر آئے ہو، دنیا کی رشتہ داریوں کے لیے تم نے سارے فیصلے کیے تھے، تمہاری اگر کسی نے عزت نہیں کی، تمہارے گھر والوں کی عزت نہیں ہوئی، تو تم نے اپنے قطع تعلق کیے. لیکن اسلام کے لیے میری وجہ سے جو بات ہو رہی تھی تو وہاں پر تمہارا کیا رد عمل تھا؟ تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی وہاں پر، نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا. یعنی کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم میری مدد کرو اور یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو تم میرا ساتھ دو اس میں. یعنی زیادتی کس معاملے میں ہوئی ہے؟ پھر جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی اب جو میزان پر رکھی جائیں گی کہ اللہ ہی کی وجہ سے رشتہ داریاں قائم ہوئی تھیں. اور ایک آخری بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو اپنا والد سمجھ کے فیصلہ کیا کریں. تو پھر ہم پوری مخلوق کے ساتھ بالکل ٹھیک فیصلہ کر پائیں گے، ہر ایک کو معاف کر پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ میسج جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، جس سے پھر سے میں کہوں گی ہماری ذہنی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی ہمارا جو پرسنالٹی کا حصہ ہے جو ہم ہیں اس میں بہترین کی نشو نما ہوتی ہے. اور اللہ کے حکم کو مان کر کبھی بھی کوئی بے عزت نہیں ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے. ہم اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط بنائیں تو دنیا کا کنیکشن، دنیا سے کنیکشن خود بخود ہی مضبوط بنے گا. اور آخرت تو بہت ہی بہتر ہے دنیا سے، ہمیشہ رہنے والی اور دنیا سے بہتر ہے.